پاکستان کے معاشی معاملات کے حل کے لیے پاکستان کا بار بار آئی ایم ایف کے پاس جانا اور آئی ایم ایف سے لیے گئے قرضے سے پاکستان کے معاشی مسائل کو حل کرنے کے حوالے سے ایک سوال یہ پوچھا گیا کہ پاکستان کو کیوں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے اور اس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے۔ بنیادی طور پہ اگر آپ پاکستان کے اکنامک مسائل کو سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ بہت ہی ایک اہم سوال ہے کہ ایسا کیوں ہے کہ 1988 کے بعد اب تک پاکستان آئی ایم ایف کے 23 پروگرامز میں جا چکا ہے اور ہم بار بار ان کے پاس کیوں جاتے ہیں، کنسیڈرنگ دا فیکٹ کہ پچھلے 35 سے 40 سال کے دوران ہم بار بار ان کے پاس گئے، ان سے قرضہ لیا اور پاکستان کے معاشی مسائل حل نہیں ہو سکے۔ پاکستان کو آئی ایم ایف کے پاس بنیادی طور پہ جس وجہ سے جانا پڑتا ہے وہ بنیادی وجہ ایک ہے، اور اس وجہ کو ٹریگر کرنے کے لیے دو فیکٹرز ہیں جو کہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان کو آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے۔ بنیادی طور پہ پاکستان کا جو بیلنس آف پیمنٹ کا مسئلہ ہے، اس کو حل کرنے کے لیے پاکستان آئی ایم ایف کے پاس جاتا ہے۔ بیلنس آف پیمنٹ کا مسئلہ اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان جتنے ڈالرز کماتا ہے اور جتنے ڈالرز اس نے پے کرنے ہوتے ہیں، اس میں ایک بہت ہی سگنیفیکنٹ قسم کا ڈیفیسٹ ہوتا ہے، اور اس ڈیفیسٹ کو پورا کرنے کے لیے اس جو بیلنس آف پیمنٹ کے لیے جو ہماری بیلنس شیٹ کے اندر ایک ڈیفیسٹ نظر آتا ہے، پاکستان کی اس بیلنس شیٹ کو برابر کرنے کے لیے، اس ڈیفیسٹ کو پورا کرنے کے لیے ہم آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں۔ اب یہ جو کرنٹ اکاؤنٹ کا ڈیفیسٹ ہونا اور اس کی وجہ سے بیلنس آف پیمنٹ کا مسئلہ پیدا ہو جانا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی دو بنیادی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو اکنامک سٹرکچر ہے، اکنامک ایکٹیویٹی کا، اس کے اندر فلو ہے۔ فلو کیا ہے؟ اگر آپ اس کو سادہ زبان میں سمجھنا چاہیں تو آپ اس کو اس طرح سمجھیں کہ پاکستان کی جو ٹوٹل اکنامک ایکٹیویٹی ہے وہ کمبینیشن ہے پاکستان کے اندر ہونے والی انویسٹمنٹ، پاکستان کے اندر ہونے والا خرچہ اور پاکستان کی حکومت کی انویسٹمنٹ اور انفراسٹرکچر کو بنانے سے جو ٹوٹل ایک سم کریٹ ہوتا ہے، جو ٹوٹل ایک اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوتی ہے، اس سے ہمارا جی ڈی پی فارم ہوتا ہے۔ تو جب بھی پاکستان میں کسی کے پاس بھی پیسہ ہوتا ہے، ایک لے مین کے لیول پہ آ کے اگر آپ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے وہ انویسٹمنٹ کرے گا پراپرٹی کے اندر، وہ پلاٹ لے کے رکھ لے گا، یا وہ گولڈ کے اندر انویسٹمنٹ کر دے گا، یا وہ جا کے کسی بھی ٹریڈنگ میں انوالو ہو جائے گا، چیزیں لے گا، اپنا مارجن ایڈ کرے گا، آگے بیچنا شروع کر دے گا۔ اور ایک بہت ہی چھوٹا سیگمنٹ ہوتا ہے ہماری سوسائٹی کا اکنامک ایکٹیویٹی کے اندر جو کہ انڈسٹری لگاتا ہے۔ تو بنیادی طور پہ اگر ہم ان ٹاپ کی چار اکنامک ایکٹیویٹیز کو فوکس کریں، ان سے ہمارے جی ڈی پی کی کنٹریبیوشن بنتی ہے۔ تو وہ بندہ جس نے پلاٹ میں انویسٹ کیا اور پیسہ کمایا، جس نے سونے کے اندر انویسٹ کیا اور پیسہ کمایا، اور جس نے ٹریڈنگ کے اندر پیسہ لگایا اور انویسٹمنٹ کے نتیجے میں کچھ منافع پیدا کیا، ان تینوں کا جو منافع ہوگا اس سے ایک ڈیمانڈ جنریٹ ہوگی۔ لیکن اس ڈیمانڈ کا مسئلہ یہ ہوگا کہ اس تمام اکنامک ایکٹیویٹی سے کوئی بھی ایسی چیز ہم نے پیدا نہیں کی جس کو ہم ایکسپورٹ کر سکیں۔ پراپرٹی میں پلاٹ کی قیمت لاہور کے اندر پچھلے 1.5-2 سالوں میں 50% بڑھی ہے۔ اسی طرح سے گولڈ کی قیمت میں بھی اضافہ ہوا ہے، ٹریڈنگ سے بھی لوگوں نے پیسہ کمایا ہے، لیکن جو ایکسپورٹیبل سرپلس ہے وہ پیدا نہیں ہوا۔ اور اس کا المیہ کیا ہوتا ہے؟ اس طرح کی جو اکنامک ایکٹیویٹی سے ڈیمانڈ جنریٹ ہوتی ہے، اس کا المیہ کیا ہوتا ہے؟ جو بندہ پلاٹ سے پیسہ کمائے گا، گولڈ سے پیسہ کمائے گا، ٹریڈنگ سے پیسہ کمائے گا، وہ کیا خریدے گا؟ وہ گاڑی خریدے گا، وہ موبائل خریدے گا، وہ زیادہ کنزمپشن کرے گا، وہ امپورٹڈ چیزیں استعمال کرے گا، اپنے بچوں کے لیے اچھی چاکلیٹس منگوائے گا۔ وہ تمام پیسہ جو اکنامک ایکٹیویٹی سے پاکستان میں جنریٹ ہوتا ہے، اس کی ڈیمانڈ جو ہوتی ہے وہ ساری امپورٹ سے پوری کی جاتی ہے۔ اب امپورٹس بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں اور ایکسپورٹ ہماری اس حوالے سے بڑھ نہیں رہی ہوتی۔ تو ہماری اکنامک سٹرکچر کے اندر یہ جو بنیادی مسئلہ ہے کہ کوئی بھی بندہ انڈسٹری نہیں لگانا چاہتا، اور اس کی وجہ بہت آبویس ہے۔
ڈاکٹر کیسر بنگالی کا ایک بہت ہی پرانا تھیسس ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی انڈسٹری لگاتے ہوئے کسی بھی بزنس مین کو، کسی بھی انٹرپرنور کو تقریباً 12 ڈفرینٹ سرکاری اداروں سے ڈیل کرنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد پاکستان کی اکنامک ایکٹیویٹی سے میکسیمم جو وہ ییلڈ کما پائے گا وہ 20% اینول ہے۔ تو 20% اینول گین ایک طرف ہے، اور پراپرٹی میں لگائیں سال میں پراپرٹی ڈبل ہو جاتی ہے، 100% گین مل جاتا ہے۔ گولڈ میں بھی ایسا ہی، ٹریڈنگ میں بھی ایسا ہی ہے۔ تو یہ تو ہے ہماری اکنامک سٹرکچر کا مسئلہ، جس کی وجہ سے ہمیں بیلنس آف پیمنٹ کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے۔ تو وجہ بیلنس آف پیمنٹ ہو گئی، اور اس کی دو وجوہات میں نے بیان کی ہیں کہ اس کی دو وجوہات ہیں جن کی وجہ سے بیلنس آف پیمنٹ کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ پہلی وجہ تو میں نے بتا دی کہ ہماری سٹرکچر آف دا اکانومی میں ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک ٹوئن ڈیفیسٹ کی تھیوری ہوتی ہے، جب بھی آپ نے ملک کی معیشت کو سمجھنا ہوتا ہے تو ایک ٹوئن ڈیفیسٹ کی تھیوری ایکسپلین کی جاتی ہے۔ ٹوئن ڈیفیسٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس ملک کا بجٹ خسارے میں رہے گا فار دا لانگ پیریڈ آف ٹائم، اس ملک میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ لازمی ہوگا، جس کے نتیجے میں بیلنس آف پیمنٹ کا مسئلہ لازمی پیدا ہوگا، جس کی وجہ سے پاکستان کو آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا۔ تو یہ ایک بنیادی وجہ بیلنس آف پیمنٹ کو حل کرنے کے لیے ہم آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں، اور بیلنس آف پیمنٹ کو کاز کرنے والے وہ دو فیکٹرز جو کلیدی اہمیت کے حامل ہیں، ان کے بارے میں آج کی ویڈیو میں نے بات کی ہے۔ اور بھی بہت سارے مائنر اور سیکنڈری نوعیت کے مسائل ہیں جن کی وجہ سے پاکستان کو آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے۔ تو ایک سوال مجھ سے یہ پوچھا گیا تھا کہ پاکستان کو بار بار آئی ایم ایف کے پاس کیوں جانا پڑتا ہے، تو یہ رضوان عالم صاحب نے یہ سوال پوچھا تھا۔ اس سوال کا جو دوسرا حصہ ہے وہ بھی بہت اہم ہے کہ ایسا کیوں ہے کہ پاکستان کو جو ٹوٹل 9 بلین ملنا ہے اس میں سے 1 بلین کے لیے بیل آؤٹ کے لیے کس طرح میں مل جائے گی، تو پاکستان اس کے لیے اتنا کیوں تردد کر رہا ہے؟ بھائی اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ گلوبل اکنامک سسٹم میں آئی ایم ایف کی جو اہمیت ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اگر ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہیں اور ہمیں آئی ایم ایف کی طرف سے کلیئرنس کا لیٹر نہیں ملتا کہ انہوں نے تمام ریفارمز کو امپلیمنٹ کر لیا ہے، تو کوئی بھی ملک ہمیں قرضہ نہیں دے گا۔ اور اس کا اظہار ہو چکا ہے، جب شہباز شریف نے مختلف ملکوں کا دورہ کیا ہے تو کسی بھی ملک نے، سعودی عرب نے، یو اے ای نے، قطر نے ہمیں قرضہ نہیں دیا، صرف چائنا نے دیا ہے۔ تو باقی کسی بھی ملک نے ہمیں قرضہ نہیں دیا، اور اپنے قرضے کے لیے کانسینٹ ضرور بتا دیا کہ ہم آپ کو قرضہ ضرور دیں گے، لیکن اس شرط کے اوپر قرضہ دیں گے اگر آپ کو آئی ایم ایف سے کلیئرنس مل جاتی ہے۔ تو یہ ہے ایک بنیادی طور پہ ایک نیا سلسلہ میں نے سوچا ہے کہ شروع کیا جائے، کہ کچھ ایسے سوال آتے ہیں جو کہ بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، اور ان کو بجائے اس کے کہ کامنٹس میں ہی جواب دے دیا جائے، ایک اس کے اوپر ایک شارٹ سی ویڈیو بنا دی جائے، تو باقی بہت سارے لوگوں کے بھی بہت سارے جو کویسچنز ہیں اکانومی کے بارے میں وہ سالو کیے جا سکتے ہیں۔ تو رضوان عالم صاحب کا بہت شکریہ، انہوں نے ایک بہت اچھا سوال پوچھا، ایک بہت ہی بنیادی اہمیت کا سوال پوچھا، جو کہ عام طور پہ ہمارے عام لوگ اس بارے میں نہیں سوچتے۔ اب اس کی وجہ پتہ نہیں کیا ہے کہ وہ کیوں نہیں سوچتے، یہ کیوں نہیں کویسچن کرتے کہ پاکستان آئی ایم ایف کے پاس بار بار کیوں جاتا ہے۔ تو میں نے اپنے جو مبلغ علم ہے، جو مبلغ کچھ تھوڑی بہت انفارمیشن ہے میرے پاس ملکی معیشت کے حوالے سے، اس کی نظر میں اس مسئلے کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو امید ہے کہ رضوان عالم صاحب کے اس سوال کا بھی جواب ہو گیا ہوگا، اور اگر کسی اور بھائی کا کوئی سوال ہو تو وہ ضرور پوچھیں۔ انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں کوشش کروں گا کہ اس طرح کے جو سوالات ہیں جو کہ پاکستان کے اکنامک مسائل کی جو روٹ کاز ہے اس کو ایڈریس کرتے ہیں، ان کے اوپر ایک شارٹ ویڈیو کا ایک سلسلہ شروع کیا جائے، بجائے اس کے کہ میں ون وے ٹریفک چلاؤں اور اپنی مرضی کے وہ موضوعات جن کے اوپر مجھے بات کرنا پسند ہے ان کے اوپر ویڈیوز بناؤں۔ بہتر یہ ہے کہ ان سوالوں کے اوپر بات کی جائے جن کے بارے میں لوگ سمجھنا چاہتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو کے بارے میں اگر آپ کا کوئی سوال ہو، کوئی فیڈ بیک ہو، کوئی اعتراض ہو، یا آپ کو لگے کوئی ایسی بات ہے جو کہ میں نے خلاف واقعہ کی ہے، تو ضرور آگاہ کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔